ایسے نہیں ہوگا کام. بٹ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے ڈاکٹر صاحب کے. کوشش تو ان کی یہی تھی. نظام نس تو پکڑ لی تھی انہوں نے. میں آپ کو زیادہ اس لیے بھی تفصیل نہیں بتا رہا ڈاکٹر صاحب کی، کیونکہ میں ڈاکٹر صاحب کے استاد صاحب تفصیل سے پڑھا ہے. ان کے ہمسروں کی ان کے بارے میں بیانات سے پڑھے، ان کے خلاف آرگیومنٹس پڑھے، ان کے دور کے اس وقت کی بات کے، ان کے فوراً پہلے کے، ان کے فوراً بعد کے معاملات پڑھے، تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی جو اپنے استاد ہیں جس کو انسپائرڈ ہے، انہوں نے ایک ہولیسٹک سولوشن دے دیا ہوتا. So I'm not going to comment on Dr. Sahab because I have not done enough research on whatever. میں نے بیان القرآن نہیں سنی، میں نے تفہیم القرآن پڑھی ہے، تفہیم القرآن پڑھی ہے، اور میں نے معارف القرآن بھی پڑھی ہے تاکہ میں ذرا کنٹمپریری ویو سے دیکھ لوں اس وقت کے کنٹمپریری ویوز کیا تھے. میں بیان القرآن پڑھوں گا تو پھر میں ڈاکٹر صاحب کے اس نہج پر کامنٹ کر سکوں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. That was maybe the only voice اپنے دور کے کیا ہمارے دور کی اکیلی آواز نظام کے اوپر. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو اسی نیت پر مطلب جنت کے اعلیٰ درجے میں دیکھ لیجیے. جی اچھا، نیکسٹ جو ہے دانیہ سعید ہماری مائک نوٹ کریں. یہ ہماری سب سے ارلی سبسکرائبرز میں سے جب سے ہم نے چینل شروع کیے، تو ان کا بڑے سے بات کا سوال. جی پلیز دانیہ آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم، میں دانیال سعید. اچھا سوری سر پیور کی بات کر رہے ہیں. جی اچھا، میرا سوال سمپل سا یہ ہے کہ آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے، مطلب کہ میرے ہاتھ میں کتنا اختیار ہے. دو راستے ہمیشہ ملیں گے آپ کو. ڈٹرمنزم اور فری ول، اس کے اوپر بحث بہت لمبی ہے، ابھی نہیں ہے. صحیح بتاؤں تو سقراط کے اوپر بھی یہ ٹاپک تھا کہ فری ول اور ڈٹرمنزم میں سے کیا چوز کروں. 1,24,000 نبی آئے ہیں، کتابوں پہ کتابیں اللہ تعالیٰ لکھ رہے ہیں، تو یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ سب کچھ فری ڈیسٹینیشن ہے، جو جس نے جہاں پہ لکھا وہاں پہنچ جائے گا. کیا اور سمجھے اس بات کو؟ راستے تو چوز کرنے ہیں. اس کو پرمیٹیشنز بولتے ہیں. ابھی میری پرسوں ایک سیشن ہوا ہے پورا میرا، ایک اور استاد ہیں سلمان باجی صاحب. پرمیٹیشنز جو ہے نا وہ میں اس تفصیل میں نہیں جاتا. یہاں پہ آپ نے یہ سوال پوچھا، آپ نے جو سوال پوچھا ہے نا وہ یہ ہے کہ کیا میرے ہاتھ میں کچھ ہے تو کیا ہے. تو آپ کے سامنے دو راستوں میں سے چناؤ کا اختیار ہے. ہمیشہ آپ کو کروڑوں دفعہ آپ کو 20-25 سال کی لائف میں کروڑوں دفعہ آپ کو دو راستے ملے، آپ نے ایک راستہ چوز کیا. ٹھیک ہے، سو آپ بیسکس پہ رہیں، بچے کو بیسکس پہ. تیرے سامنے دو راستے آئیں گے ہی آئیں گے. ایک کنفیوژن کا راستہ ہوگا، ٹھیک ہے، ایک کلیئرٹی کا راستہ ہوگا. کبھی ایسے ہوگا، کبھی صحیح بالکل کلیئر ہوگا، اور بلیک غلط بھی بالکل کلیئر ہوگا. ٹھیک ہے، خوبصورت بات یہ ہے کہ حدیث بڑی کلیئر ہے کہ دوزخ کے راستے بڑے ہی پرمیسر ہیں، پرمسرت ہیں اور لذت آمیز ہیں. جنت کے راستے بڑے کٹھن ہیں. حدیث بہت کلیئر ہے اس میں. آپ کے سامنے وہ بس راستوں کے بیچ میں سے چننے کا اختیار ہے. ڈر آئے گا بیچ میں ہی ہے. آج کا ٹاپک یہ ہے کہ جنت کے راستے میں ڈر تو بٹھایا ہوا، لوگ ڈرائیں گے آگے کہ نہیں یہاں پہ تو یہ ہو جائے گا، وہاں پہ وہ ہو جائے گا. بیسک سائیکولوجیکل ڈسپوزیشننگ جو ہے نا، وہ فرسٹ مینٹل رسپانس وہ کنفیوژن میں ڈالا ہوا ہے. تو بچہ عمومی طور پہ لڑکا اور لڑکی ایک خاص عمر میں آ کے سمجھ لیتا ہے کہ اب بات یہ ہے، کرنا نہیں ہے کیونکہ اس کے خلاف جسٹیفیکیشن بہت اسٹرانگ ہے. وہ کہاں سے آ رہی ہے، ادھر سے آ رہی ہے. تو راستہ تو آپ کے سامنے آئے گا. یہ تو ہو نہیں سکتا، تو وہی آپ کے ہاتھ میں. اس کے علاوہ تو بے بسی کا پتلا ہے میں اور آپ دونوں. نہ پیسے پورے کر سکیں آج تک اپنی مرضی کے، نہ صحت پوری کر سکیں اپنی مرضی کی، نہ کام پورا کر سکیں اپنی مرضی کا. اختتام اور
کلمینیشن آف دا مشن تو آپ کے اور میرے ہاتھ میں ہے نہیں، وہ تو اللہ نے نہیں کرانے، تو بس آپ سے صرف صحیح کا سوال ہے، کوشش کرو. بروج کی جب حدیث ہے نا، جب بروج کی آگ لگائی نا بادشاہ نے، کیا یہ آگ لگائی تھی، ساری قوم جلا دی، اتنی بڑی آگ تھی. چڑیا جب اڑی نا اپنے چونچ میں پانی بھر کے، تو اس سے کس نے پوچھا کہ تیری چونچ سے بروج کی آگ بجھے گی؟ تو چڑیا نے کہا بالکل بھی نہیں بجھے گی، مگر میری چونچ کا سوال مجھ سے ہوگا، میرے سے سوال صرف میری چونچ کا ہوگا، بروج کی آگ بجھانے کا نہیں ہوگا. تو ہمارے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہیں نا، چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہمارے جسم کے سب سے چھوٹے عضو میں سے ایک عضو، چھوٹے چھوٹے ہاتھ، ہم سے ان کا سوال ہوگا. یہ چھوٹا سا عضو زبان پر، اس کا سوال ہوگا. ہم سے تو یہ سوال ہی نہیں ہونا دنیا کیوں نہیں فتح کی. This was never a question. عمر بن خطاب سے بھی یہ سوال نہیں ہونا تھا کہ دنیا فتح کیوں نہیں کی تھی. Question is what could you have possibly done. باقی جو کچھ ہونا ہے وہ تو ہونا ہے. ٹھیک ہے، تو we are as an individual the most handicapped creatures ever. ہم عام سے کوئی جانور اٹھا کے آپ لے آئے نا، عام سے کوئی جانور، اس میں بھی زیادہ طاقت ہوتی ہے ہم سے. We are too fragile, too weak. We are only here because of our deterministic brain and our mind which is full of fascination of the free will. ان دونوں کے کمبینیشن سے ہم ہاتھ پیر چلاتے ہیں. ہمارے تو اپنے بچے قابو میں نہیں آنے، ہمارے ایک خاص عمر تک ہمارے ہاتھ میں ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ بھی نہیں رہتے. ٹھیک ہے، تو جن کو بچپن سے پال پوستے ہیں وہ بھی اپنے اپنے راستے ہو لیتے ہیں. ہمارے ہاتھ میں سوائے اس کی کچھ نہیں ہے کہ بس راستے کا انتخاب کیا جائے اور ڈٹ جائے اس میں. یہاں تک کہ ڈٹے رہنا بھی ہمارے پاس میں نہیں ہے، اس میں بھی موت آ جاتی ہے دیکھی ہوئی تو. ٹھیک ہے، تو اتنا کوئی نہیں. اور میں عجیب سی بات آپ نے سوال کیا تو میرے ذہن میں عجیب سی بات آ گئی کہ بہانہ بھی ہم نے اپنی بے بسی کا بنایا ہے، شرک کرنے کے لیے یا طاغوت کو سجدہ کرنے کے لیے یا کفر کرنے کے لیے، بے بسی کا کہ میرا تو معاملہ ہی ایسا ہے تو میں نے تو 2 نمبری کرنی ہی کرنی ہے نا. ٹھیک ہے، حالانکہ آپ سے کئی جگہوں کے اوپر مطلب اتنا بھی معاملہ خراب نہیں ہے جتنا کہ لوگوں نے بتائی بھی جسٹیفیکیشن سے کر لیا، جو کہ میں نے آج پورا گھنٹہ اس پہ بات کی ہے. سو نہ کروں بہت. So you're not here to finish the job, you're here to keep doing it if you have started it. If you haven't started it, then start it. If you have started it, then you have to keep doing it. That's all you have to do. You want to die doing this? Oh, awesome. اس سے بڑا کوئی لیول نہیں. But you cannot be, a spectator. You cannot be a person who's not involved in this. You're a Muslim being. وَالنَّهِيَ عَنِ الْمُنكَرِ کا سوال آپ سے ہونا ہے، امر بالمعروف کا سوال آپ سے ہونا ہے. اور یہ آپ کے ہاتھ میں آئے تو کرنے نہیں ہے تو آپ سے سوال نہیں ہے اس کا. سو ریورس انجینئر میں نے سوالوں سے کیا، آپ کے اور میرے ہاتھوں کی طاقت سے نہیں کیا. ٹھیک ہے، میمرا آپ اپنا مائک انمیوٹ کر کے سوال کریں. سر میرا سوال یہ تھا کہ ہم جیسے میں 8 کلاس سے تھی تو میں 8 کلاس میں مطلب تب سے میں اپنی کلاس میں مطلب دین کی باتیں بتاتی رہتی تھی. تو 9 10 اب تو میں فرسٹ ایئر میں ہوں. تو میں نے بہت ساری بچیاں مجھ سے آ کے کہتی ہیں کہ تم بہت زیادہ اسلام میں ڈیپ جاتی ہو، تو اتنا ڈیپ نہیں جانا چاہیے، انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. اور کچھ آ کے مطلب عجیب و غریب کہ زیادہ نمازیں پڑھیں تو جو ہے وہ زندگی میں تکلیفیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس طرح کے سوال مطلب بچیاں آ کے اس طرح سے مجھ سے بات کرتی ہیں، اور مطلب یہ کون سا کانسیپٹ ہمارے دماغ میں آ گیا. اور دوسری بات میں نے آپ سے پوچھنی تھی کہ ہم نے عربی سیکھنی تھی. آپ کہہ رہے تھے کہ سب سے پہلے سیرہ کے بعد عربی سیکھی پھر قرآن سیکھیں، تو آپ نے عربی کہاں سے سیکھی؟ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے. بس یہ تو میرے نہیں، آپ نے عربی پہلے سیکھنی ہے. عربی بچوں کے لیے. سیرہ از لیٹر آن. اسٹیج اپنی درست کریں، اسٹیج پہلے عربی آئے گی،
سیرہ تو ظاہر چلتی رہے گی. آپ سیرہ شروع کروا دیں, اسٹوری ٹیلنگ کہتے ہیں بچے, چھوٹے سے بچے کو اسٹوریز کے تھرو سیرہ شروع کرتے ہیں, چھوٹے سے بچے 3 سال